عشق حقیقی۔ آج یزدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھی۔ آج برسوں کے بعد اس گھر کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ڈاکٹر عارش یزدانی پاکستان لوٹ رہا تھا۔ زرین یزدانی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں ان لوگوں نے آج رات پارٹی رکھی تھی۔ ڈاکٹر زرین یزدانی اور ڈاکٹر قمر یزدانی کی 3 اولادیں تھی۔ سب سے بڑے عارش یزدانی، جن کا رشتہ ان کی بھانجی نوشین سے طے ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر فیال، تیسرے نمبر پر بیٹے ہارون یزدانی۔ ابھی تک تینوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر فیال کی شادی کے دن رکھ لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج عارش واپس آ رہا تھا۔ پھر رات کو پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور سب کے سبھی ڈاکٹر عارش کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جب سے وہ لاہور شفٹ ہوئے تھے تب سے وہ ایک بار بھی یہاں نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے لندن میں تھا۔ اسی لیے ہر ایک ڈاکٹر عارش سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ پھر گیٹ پر گاڑی رکی اور گاڑی سے ایک بارش شلوار کرتے میں ملبوس نوجوان اترا۔ پروقار انداز میں چلتا ہوا آیا اور سب کو سلام کیا۔ عارش! ڈاکٹر زرین کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تو سب لوگ جامہ گوئیاں کرنے لگے۔ پھر وہ سب سے مل کر فریال اور نوشین کی طرف بڑھا۔ فریال کو حق کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے نوشین کو دیکھنے لگا، جو کہ ساکت و جامد کھڑی تھی۔ کیسی ہو نوشین؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ بنا جواب دیے ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی اور ڈاکٹر قمر کے ساتھ ان کے دوستوں سے ملنے لگا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے کہ کوئی درویش؟ مسز کلیم نے تنزیہ انداز میں پوچھا تو زرین لب بینچ کر رہ گئی۔ پھر وہ سب کے لیے صرف ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیا بات ہے، سب لوگ بہت چپ ہوئے ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں، کوئی بات چیت کیجیے مجھ سے، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ تم نے میں بات کرنے کے لیے قابل کہاں چھوڑا ہے؟ کیا بات کریں تم سے؟ تمہارا تو یہ درویشوں والا حلیہ دیکھ کر میں شاکڈ ہوں۔ کتنی باتیں سننی پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ اتنی بڑی پارٹی آرگنائز کی ہم نے، سب لوگ یہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے بزنس مین، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز، اور صرف ملنے کے لیے ڈاکٹر عارش یزدانی سے، مگر تم نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ زرین نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ دوسرے لوگ یہ سب بولے تو ٹھیک ہے، مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا، مگر میری اپنی ہی فیملی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں آخر؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میں نے اس راستے کو اپنایا جو اللہ سے ملتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرب برے لہجے میں بولا۔ یہ بات نہیں ہے عارش، لوگوں نے تمہاری ایک امیج بنائی ہوئی تھی، جس طرح کے تم تھے تم اب ویسے نہیں ہو۔ آج برسوں کے بعد آئے ہو تو یکسر بدلے ہو۔ ہاں، تمہیں شروع ہی سے لڑکیوں سے گلنے ملنے کا شوق نہیں تھا، مگر تم اس حد تک چلے جاؤ گے اس کا میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب مولویوں والے کام تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایسے کام کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ پلیز تم یہ سب چھوڑو، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تم جب گزرو تو لوگ تمہیں دیکھیں، سراہیں، اور میں تمہارے ساتھ کھڑی جگچوں۔ ہماری جوڑی کو لوگ چاند سورج کی جوڑی کہیں، مگر تم نے تو سب کچھ ویسٹ کر دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو پھر تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ نوشین تلخ لہجے میں بولی تو وہ گمسم سا اسے دیکھے گیا۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دل بہت بے چین سا تھا۔ وہ جن اسکالر کے ساتھ آج تک اپنے معاملات کو شیئر کرتا آیا تھا وہ لندن میں رہتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بہنوئی کا نمبر اسے دیا تھا کہ اگر کبھی ایمان ڈگمگانے لگے تو ان کے پاس چلے جانا۔ بے اختیار اس نے گاڑی کا رخ اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ ایک پرانا سا محلہ تھا۔ ایک شخص سے پوچھا تو وہ امام صاحب کے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ اس گھر کے سامنے پہنچا، لکڑی کا بوسیدہ دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی کون؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مجھے امام صاحب سے ملنا ہے، انہیں کہیے کہ لندن سے پروفیسر ابو بکر نے بھیجا ہے مجھے، وہ بولا۔ جی ابھی جان تو عشاء کی نماز پڑھانے کی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، کچھ دیر میں ہی واپس آ جائیں گے، اب تشریف لے آئیے گا، وہ بولی۔ جی میں باہر انتظار کر لیتا ہوں، وہ بولتا ہوا وہاں ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری اور سائیکل پہ ایک بزرگ وہاں آ کر کھڑے ہوئے تو اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ جلدی سے اس کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم گئے۔ پھر دروازہ کھولنے کے بعد وہ اسے لے کر بیٹھک نما کمرے میں آ گئے جہاں پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ تشریف لائیے، وہ گدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ نہیں، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ مودبانہ انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، اس وقت آپ تشریف لائے، کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ان کو ساری بات بتاتا چلا گیا۔ ان سب باتوں کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں صرف آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ اپنوں کے مجبور کرنے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر
استقامت سے ڈرا نہیں رہوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں گے، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ کیا کسی کی خواہشات کے مطابق یا اپنے دل کی خواہش کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیں گے آپ کو پتہ ہے بیٹے، اصحاب رسول کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں اس بات پر اکسایا جاتا تھا کہ ایک بار وہ ان کے بے جان بتوں کو پکارے، مگر ان کی زبان پر احد احد کی پکار ہی تھی۔ ان کا ایمان اتنی تکلیفوں کے بعد نہیں ڈگمگایا۔ آپ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں میرے بیٹے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے نوجوانی میں ہی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، ورنہ آج کل کی جنریشن ان سب باتوں کو بہت دقیانوسی سمجھتی ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور عارش کو لگ رہا تھا کہ ان کا ہر لفظ اس کے دل میں استقامت پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے کہ اگر میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا تو میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ بالکل ضائع ہوگا، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، مگر ہاں ان کی وہ بات نہیں ماننی جو خلاف شرع ہو، تب ان کی بات ماننے سے انکار کریں، لیکن ہاں اپنے لہجے کو کبھی ان کے سامنے سخت مت رکھیے گا، ورنہ ان کے رویے کی وجہ سے اپنے دل میں بغض ہی رکھیے گا۔ سب سے بڑا ہتھیار محبت ہوتی ہے، اسی محبت سے آپ انہیں جیت سکتے ہیں۔ رہی بات آپ کی منگنی کی تو انہیں صف بتا دیجیے آپ اس رشتے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین کوئی رکھا ہوگا جو کہ آپ کے ایمان کو کامل کرے گا۔ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ پرسکون ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی لیٹ کر پہنچا تو سب سو چکے تھے۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کیا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تہجد کے ٹائم وہ اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر کچھ دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ 9 بجے کے قریب اٹھ کر آیا تو سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ کیا بات ہے، ناشتہ نہیں بنایا کیا؟ اس نے کچن میں آ کر زلیخا بی سے پوچھا۔ جی بیٹا جی، دراصل سب 11 بجے تک اٹھتے ہیں تو ناشتہ تبھی بنے گا، وہ بولی۔ اتنی لیٹ؟ ڈیڈ کا تو لیکچر نہیں ہوتا کالج میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی وہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے اور تب تک صاحب جی پہنچ جاتے ہیں کالج، زلیخا بی بی نے کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ کالج پہنچا تو وائس پرنسپل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ان سے سب انفارمیشن لینے کے بعد وہیں پر ویٹ کرنے لگا۔ اس نے اپنا لیکچر شروع کیا۔ سب لڑکے اور لڑکے اسے حیرت انگیزی سے دیکھ رہے تھے، مگر اس نے اپنے اسلامک ٹاپک سے آغاز کیا تھا۔ سب انتہائی بیزاری سے سن رہے تھے۔ وہ لیکچر دینے کے بعد ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ شام کو ڈنر پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ جبھی نوشین اندر داخل ہوئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ تم خود کو چینج کرو گے کہ نہیں؟ نوشین نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ وہ مطمئن لہجے میں بولا تو سب کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تو تمہارے نزدیک اب ہم لوگ بے دین ہیں اور ایک تم ہی ہو یہاں ہمارے گھر میں نیک انسان؟ ڈاکٹر قمر یزدانی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب جیسا تھا میں نے تو خود کو بدل لیا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بدل جائیں۔ وہ اپنے نرم لہجے میں بولا۔ ہم نے تمہارے جیسا بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم ہو نا دیکھ کر ہی الجھن ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج اس نے لیکچر میں کیا کیا؟ وائس پرنسپل بتا رہے تھے کہ بچے کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر قمر یزدانی تلخ لہجے میں بولے۔ بابا آپ لوگ انہیں لیکچر دیتے ہیں تاکہ جسمانی لحاظ سے وہ علاج کر سکے، اور اگر میں انہیں روحانی علاج کرنے کا طریقہ بتا دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ گناہ سے لتھڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا۔ وہ ہنوز مطمئن انداز میں بول رہا تھا اور سب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ تم کل سے کوئی لیکچر نہیں دو گے، بس ہاسپٹل جاؤ، اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، گھر آؤ، ورنہ لندن واپس چلے جاؤ۔ ڈاکٹر قمر نے سرد لہجے میں کہا تو وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے انکل، اور اگر میں اپنے لیے کوئی فیصلہ لوں مجھے یقین ہے آپ لوگ کب کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں اس کی بجائے ہارون سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہارون، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نوشین نے پوچھا تو ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا اور ہارون نے بھاری بھاری سب کو دیکھا۔ جی بالکل، اگر آپ دل و جان سے راضی ہیں تو میری طرف سے اقرار ہی سمجھے، ہارون کھنکتے لہجے میں بولا۔ ہماری طرف سے ہاں ہی ہے، آپ کا پورا حق حاصل ہے نوشین کہ آپ اپنے لیے بہترین انسان چنیں، اور میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا، ڈاکٹر قمر نے کہا۔ اور پھر سب نے وہی فریال کی شادی سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، نوافل ادا کرنے لگا۔ جب تک اس کے دل کو قرار نہیں آیا وہ نفل پڑھتا رہا۔ پھر وہ مطمئن دل سے اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دن بھر دن گزرنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہارون اور نوشین کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ چپ چاپ بارات میں شامل ہوا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کیا تھا اور وہ اس پر مطمئن تھا۔
اگلے دن وہ ہاسپٹل سے نکل ہی رہا تھا کہ جبھی لندن سے پروفیسر ابو بکر کا فون آ گیا اور انہوں نے امام صاحب کا پیغام بھیجا کہ وہ آ کر ان سے مل لے۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے گھر پہنچا تو وہاں ان کے طالب علم موجود تھے۔ ان کی زبانی انہیں پتا چلا کہ امام صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو ان کے پاس ایک لڑکی چادر اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کھنکارا تو اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ پھر وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ وہ ایمرجنسی میں داخل تھے۔ بخار بہت زیادہ تیز تھا۔ ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو جلدی سے تھام کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا جی، میری گزارش ہے اگر آپ پوری کر دیں۔ وہ بمشکل بول رہے تھے۔ جی حکم کیجیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا، میری بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت۔ بولتے بولتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ پلیز آپ بات مت کیجیے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، ابھی نکاح کا انتظام کیجیے تاکہ میں پرسکون ہو کر خالق حقیقی سے جا ملوں۔ وہ بولے تو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے سب طالب علم نے فوراً ارینج کیا۔ وہ ڈاکٹر قمر کو کال کر کے سب بات بتانے لگا تو وہ تو جیسے غصے سے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ پلیز بابا آ جائیے نا، نکاح ہے میرا اور آپ لوگوں کو شامل ہونا ضروری ہے، پلیز۔ وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا تو ڈاکٹر قمر چپ ہو کر کال بند کر کے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اور ڈاکٹر زرین ہاسپٹل آئے۔ ان دونوں کے موڈ انتہائی خراب تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ ادھر تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے اور تم نے ہمیں یہاں پر بلا لیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے انہیں کمرے میں لے آیا۔ امام صاحب اپنے ایک طالب علم کے سہارے وہاں پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کافی زیادہ کھلا تھا۔ اچھا خاصا ہے یہ بوڑھا، مگر تمہاری دولت پر شاید فدا ہو گیا جو ایسا ناٹک کر رہا ہے۔ ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ آج مرنے والا ہے، ڈاکٹر زرین نے کہا تو وہ افسوس سے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس جا چکے تھے اور وہ ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ پھر چادر میں لپٹے ہوئے وجود کو اس نے دیکھا جو کہ ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ اس کے پاس جا کر پوچھا تو اس لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی جن میں اس قدر تکلیف تھی کہ اس جیسے انسان کا بھی دل چیر گئی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر کینٹین میں چلا گیا۔ وہاں سے چائے اور سینڈوچ لے کر آیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ امام صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہ چیزیں وہیں رکھتا آگے بڑھا اور اسٹاف کو آواز دے کر انہیں فوری ایمرجنسی روم میں لے جانے کو کہا۔ وہ انہیں لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر شہادت پڑھی، ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے ان پر جھکا اور ان کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ باہر آ کر جب اطلاع دی تو ان کے طالب علم بے آواز آنسو بہانے لگے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کی بیٹی کی طرف بڑھا اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ، یہ سب اللہ کی رضا ہے، ہم سب کو ایک دن اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ امام صاحب کی میت کو لے کر ان کے گھر پہنچے۔ محلے والے سب رو رہے تھے۔ کچھ دیر امام صاحب کی میت کو وہاں رکھنا تھا، پھر انہیں اپنے آبائی گاؤں لے کر جانا تھا۔ ان کے بہنوئی پروفیسر ابو بکر کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ پہلی فلائٹ سے صبح کے وقت ہی پہنچ چکے تھے۔ اس نے گھر میں کال کر کے اطلاع دی مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے دوبارہ سے کال ملائی تو زرین کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ماما پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ جائیے، اب میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز ایک بار آ کر اپنی بہو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیجیے۔ وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھو، نہ میں آؤں گی نہ تمہارے ڈیڈ ہی آئیں گے، تمہیں اپنے یہ سسرالی رشتہ داروں کو بک دو، ہم ایسے جاہل لوگوں سے ملنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نہیں برباد کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور تم نے پھر سے اس طرح فون کر دیا۔ زارین تو غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر کال کاٹ گئی۔ اس نے اپنے لب کچلتے ہوئے سر جھکا لیا۔ پھر وہ لوگ گاؤں پہنچے۔ پورا گاؤں امام صاحب کے آخری دیدار کے لیے آیا تھا۔ جنازہ بہت بڑا تھا۔ بیٹا جنازہ آپ پڑھائیے، پروفیسر ابو بکر نے کہا تو اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ہوتے ہوئے ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں اور آپ مجھ جیسے گناہ گار کو آگے کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میرے نزدیک اگر بیٹا جنازہ پڑھائے نا تو اللہ اس روح کو بہت سکون بخش سکتے ہیں۔ تم ان کے داماد ہو اور تمہیں ہی ان کا جنازہ پڑھانا چاہیے۔ پروفیسر ابو بکر نے کہا تو وہ چپ چاپ جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ تو جنازہ پڑھا رہا تھا۔ آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ تدفین کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگا۔ وہ بھی گھر واپس آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گاؤں کی عورتیں کنیز فاطمہ کو لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھا تو سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئی۔ اس نے باہر سے کھانا منگوایا اور فاطمہ کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔
اس دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر اگلے دن وہ کنیز فاطمہ کو لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچے تو لاؤنج سے کہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فاطمہ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب لوگوں کی ہنسی اس طرح غائب ہوئی جیسے کبھی ہنسے ہی نہ ہو۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ فاطمہ کو کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو کھانا لانے کو کہا اور وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تو نوشین انتہائی بے دردی سے کم عمر سی ملازمہ کو بری ہی طرح سے مار رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلاتا ہوا نیچے آیا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری بیوی کی میرے سامنے تعریف کرنے کی؟ وہ فاطمہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، اور فاطمہ گمسم سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھ بری طرح زخمی تھی۔ وہ بوا آپ انہیں لے جائیے۔ وہ ایک نظر نوشین پر ڈالتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا تو بوا چپ چاپ اسے لے کر چلی گئی۔ فاطمہ بھی ایک جھٹکے سے مڑی اور کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے تو فاطمہ سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ I'm sorry آپ کو یہ سب دیکھنا پڑا۔ اس کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارے بابا بہت نیک تھے، مگر جب کسی پر ظلم ہوتا تھا نا اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور میں بھی آج تک انہی کے نقش قدم پر چلی ہوں۔ میں ایک NGO کے لیے کام کرتی ہوں جو کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی آواز بنی ہوں۔ آج جو کچھ اس بچی کے ساتھ کیا گیا نا، میں اسے انصاف ضرور دلاؤں گی۔ کنیز فاطمہ نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھا گیا۔ وہ تو اسے سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک دبو قسم کی کمزور سی لڑکی ہے، مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، یہ میری فیملی ہے۔ رہی بات اس بچے کی تو ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ میں اپنے طریقے سے اس چیز کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، یہ میرا حکم ہے۔ نگاہیں چرا کر بولا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ آرام کیجیے، میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کنیز فاطمہ چپ چاپ اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹی، مگر اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی بھی کسی پر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی گٹی میں شامل تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی جس نے اپنے باپ کو صرف انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اوپر کیا گیا ظلم اور تہمت برداشت کر جاتے تھے، مگر کسی اور پر ہوتا ظلم وہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور فاطمہ بھی ان کے ہی مزاج کی تھی۔ جس دن اس کا نکاح ڈاکٹر عارش افندی سے ہوا، اسے لگا وہ شخص بالکل اس کے بابا کی طرح ہے، مگر یہاں آ کر اسے پتا چلا وہ تو کسی کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے کا بہترین انسان ہوگا، مگر اس نے جو تجربہ کیا تو اسے نظر آیا کہ اس میں سب سے بڑی یہ خامی تھی کہ اپنی فیملی کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ دنیا کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینے والا گھر پر یہ کام کبھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ گھر سے ہی اس بات کی ابتدا کی جاتی تھی کسی کو بری لگے یا اچھی، اس بات کا خیال کیے بغیر حق بات کو کہا جانا چاہیے، مگر وہ اپنے گھر والوں کے احترام اور ان کی محبت میں چپ رہ جاتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی چپ ہو گئی۔ عارش رات بھر خود سے لڑتا رہا تھا۔ صبح کو وہ معمول کے مطابق اٹھا، وہ واک سے فارغ ہو کر واپس گھر آیا، سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا، دروازہ نوک کیا تو زلیخا بی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ لو ڈاکٹر صاحب آگے، وہ تمہارا چیک اپ کر کے میڈیسن لکھ دیتے ہیں، کنیز فاطمہ نے کہا تو وہ جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ تو اس نے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھ بہت زیادہ ریڈ تھی، اس کے نیچے نیل بھی پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی پلیز ذرا انہیں دیکھیے گا، آنکھ پہ نا کل مار کھاتے ہوئے چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ پانی بہ رہا۔ اب بیچاری انسان ہے، چوٹ لگنے سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کنیز فاطمہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ لب بینچ کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مجھے کافی زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے، میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں، وہ چیک اپ کر لے گا۔ وہ تقریباً 10-11 بجے بیٹھتا ہے، میں تیار ہو کر آتا ہوں تو پھر لے کر چلتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا اور باہر نکل گیا، مگر اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے، کیونکہ اس کی آنکھ دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ ضرور آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا، فاطمہ نے آ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور فاطمہ نے آنے سے پہلے اپنے حجاب سے ہی نقاب کر لیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو سب لوگ چونک گئے۔ وہ سلام کرتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھی تو زرین نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے بیوی سے کہنا یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پر ایسے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نقاب لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر زرین نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیوں ماما؟ اس میں حرج کیا ہے کہ فاطمہ کی اپنی زندگی ہے اور وہ جیسے جینا چاہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے، ویسے ہی فاطمہ بھی چاہتی ہوگی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو فاطمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی بیوی کو کہے کہ کچھ سیکھے نوشین سے کہ فیشن سینس کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ یزدانی کی بہو ہے،
اپنی یہ لائر مڈل کلاس حرکتیں اپنے گھر میں چھوڑ کر آنی چاہیے تھی۔ خیر چھوڑو یہ سب، شام کو ولیمے کا فنکشن رکھ رہی ہوں، تمہارا ظاہری بات ہے لوگوں کو بتانا تو پڑے گا نا، پلیز جا کر اسے شاپنگ کروا دینا۔ اس کے علاوہ کہنا جس طرح نوشین اپنی شادی پر تیار ہوئی تھی ویسے ہی تیار ہو۔ ڈاکٹر زرین نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ چلے اٹھے، جلدی کریں، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ کھانا مکمل کرتے ہوئے فاطمہ سے بولا تو وہ سر اسبات پہ ہلاتی اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ کدھر جا رہے ہو اور کس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے؟ ڈاکٹر زرین نے چونک کر پوچھا۔ وہ نورین کو لے کر جا رہے ہیں، اس نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اسے کیوں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر زرین نے غصے سے کہا، آپ کی چھوٹی بہو نے اس پر جو ظلم کیا تھا نا، اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا اور وہی چیک اپ کروانے جانا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہو گیا ہوگا، میڈیسن میں خود ہی دے دوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سر پر چڑھانے کی۔ ڈاکٹر زرین نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کیوں؟ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں، جو آپ کوئی میڈیسن دیں گی؟ اسے آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اگر میڈیسن دینی ہوتی تو میں خود دے سکتا تھا۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ ڈاکٹر زرین نے چلا کر کہا، ماما اگر یہ میری بدتمیزی ہے تو میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر جو گناہ آپ نے کیا نا اس کا مداوع کرنا بھی تو ضروری ہے۔ میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اٹھا اور ان سب کو ساکت و جامع چھوڑ کر فاطمہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پھر وہ لوگ نورین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے آنکھ دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ارشد، سب ٹھیک ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنے لب کچلتے ہوئے کہا۔ نہیں، آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے، شاید کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے آنکھ کا نازک پردہ پھٹ چکا ہے جو کہ آنکھ کا محافظ ہوتا ہے، اسی لیے آنکھ ایک طرح سے ضائع ہی سمجھو۔ ارشد کی بات پر وہ سن ہو گیا اور فاطمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولا، ہم لوگ لیزر کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ مجھے کافی سنگین لگ رہا ہے کیونکہ میں نے غور کیا ہے کہ آنکھ کی بینائی بھی جا چکی ہے، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا، جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ ماتھا مسلتا ہوا فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ آپ تم آئے ہو، تمہیں اتنی بھی فکر نہیں کہ تمہارا آج میں نے ولیمہ رکھا ہے اور گھر میں مہمان جمع ہوئے ہیں۔ نوشین کی فرینڈز آئی ہوئی تھی مگر تمہیں اور تمہاری بیوی کو فرصت ہی نہیں ہے دوسرے کاموں سے۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہو جس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹر زرین نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، آنکھ ہی ضائع ہوئی ہے موم اس کی، وہ 14-15 سال کی بچی ہے، ابھی اس نے جوانی کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، مگر آپ کی ڈاکٹر بہو کی بے وقوفی سے اس بچی نے اپنی آنکھ کھو دی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر قمر نے پریشانی سے لب بینچتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ آنکھ ہی ضائع ہو گئی ہے، مر تو نہیں گئی؟ نوشین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، شٹ اپ نوشین، تم جانتی ہو کیا کر دیا ہے؟ اگر یہ بات میڈیا میں چلے گی تو ہماری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر زرین نے اپنا ماتھا پکڑتے ہوئے کہا، کس قدر خرز ہیں آپ، کسی کو احساس نہیں اس بچے پر کیا بیت رہی ہے؟ کوئی اس بات کو اتنا معمولی سمجھ رہا ہے؟ بے حس بن رہے ہیں کہ مری تو نہیں اور کوئی اپنی خاندانی ویلیو کو بچانا چاہتا ہے۔ شرم آ رہی ہے کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں اور آپ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ وہ پھٹ پڑا، آواز نیچی رکھو، تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ تم اس طرح مجھ سے بات کرو۔ نوشین نے غصے سے کہا، یہ تو صرف ابھی آواز اٹھائی ہے، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر نشین اس بچی کا ہر قسم کا علاج کروائیں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، ورنہ دوسری صورت میں آپ پر کیس کرواؤں گی۔ فاطمہ تلخ لہجے میں بولی، علاج میں کرواؤں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان باتوں میں، ان دھمکیوں میں آ کر یہ کروں گی؟ تم جیسی جاہل گوار میرا مقابلہ کرے گی؟ نوشین نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہاں کروں گی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر سکتی ہوں۔ فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا تو نوشین ہنستی چلے گی، تم کرو گی سچ میں گائز؟ تم لوگوں نے سنا اسے انگلش کی ABC بھی نہیں آتی ہوگی اور یہ میرے خلاف یعنی ڈاکٹر نوشین کے خلاف بات کرے گی، یہ جاہل گوار۔ ڈاکٹر نوشین نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ انگلش جس کو آتی ہے اس کو ہی آپ پڑھا لکھا بولتی ہیں؟ چلے میں بول دیتی ہوں اب انگلش میں، اب کیا کہیں گی آپ کی بار فاطمہ نے انگلش میں جواب دیا تو ان سب کی ہنسی غائب ہوئی۔ انگلش آنا ایک ہنر ہے، علم نہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا، انگلش تو بہت اچھی ہوگی آپ کی، میری بھی بہت اچھی ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پر NGO کے ذریعے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں اور پچھلے دنوں ہی MA انگلش کی ڈگری حاصل کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ آگے MPhil کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سب میں نے ایک ہنر کے طور پر حاصل کیا ہے کیونکہ دنیاوی تعلیم ہنر ہے، اصل چیز اور اصل علم وہ دین کی تعلیم ہے۔
اگر آپ کے اندر ہنر کے ساتھ ساتھ یہ دین کی تعلیم ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کے ملازم کا آپ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ ویسا ہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ۔ اسلام اخلاقیات کا سبق دیتا ہے۔ اسلام اپنے چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کے احترام کی تلقین کرتا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ پھر جاہل گوار تو آپ ہوئی نا۔ فاطمہ بولتی جا رہی تھی اور سب سناٹے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک امام مسجد کی بیٹی ہو کر اس قدر پر اعتماد اور پڑھی لکھی ہے۔ زلیخا بھی، آپ نورین کو لے جائیے اور ان کا بہت دھیان رکھیے گا، کسی بھی قسم کی آپ نے اس سے کام نہیں کروانا۔ اور نورین، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تم بہت جلد ٹھیک ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ نورین کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے محبت بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور عارش اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رب کائنات کی اس عطا پر سرشار ہو گیا کہ جس نے اسے ایک عابدہ، زاہدہ اور مجاہدہ بیوی عطا فرمائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ تھا کہ وہ آج تک اپنی فیملی کے لحاظ میں کبھی ان کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکا، مگر اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ بھی نورین کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور فاطمہ نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی تو وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے میرے ایمان کو کامل کرنے میں میری مدد کی۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جیسے شرم سے سمٹ سی گئی۔ کمال ہے، آپ میرے سامنے تو چپ ہی ہو جاتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، میرے سامنے کچھ نہیں بولیں گی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آہستگی سے چھوتے ہوئے بولا، وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، نماز ادا کر لوں؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا، پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو فاطمہ کچن میں زلیخا بی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو کہ بلیک کلر کے حجاب میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ فاطمہ، چائے بنا دیجیے گا، ذرا اسٹرانگ سی بنائیے گا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پیچھے کو جا کر اس کا سر ہولے سے دبانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آپ کی چائے سے زیادہ میرے ہاتھ کمال کریں گے، سر درد چلا جائے گا۔ میں اپنے بابا کا بھی دباتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہ صوفے کی پشت سے سر تک آ گیا۔ اس کی نرم و ملائم ہاتھوں سے جیسے دل کو راحت سی پہنچ رہی تھی۔ نورین کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، بہت رو رہی تھی۔ خیر، اللہ کرے کہ یہ لیزر آپریشن سے اس کے فرق پڑ جائے، فاطمہ افسردہ لہجے میں بولی۔ پھر دبانے کے بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض نہیں ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی طرف جھکتے اس کے رخسار کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا۔ ناراض تھی، مگر آپ نے جب حق کی بات کی تو ناراضگی ختم ہو گئی۔ مگر صبح والی بات پر ہوں، مجھے بہت برا لگا جب آپ میرے نکاح پر آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جبکہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہے تو میں اسے کیوں روکوں؟ بلکہ اگر وہ نہ کرتی ہوتی تو میں اس بات کا اسے حکم دیتا، کیونکہ اللہ کے حکم کو پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ آپ اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی۔ پتہ ہے، یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بنا حجاب کے اسی طرح پھروں، مگر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف سمندر کے ایک قطرے جتنی ہے، اگر آپ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لو گے نا تو ہمیشہ جو ہے نا وہ اگلی زندگی آسان ہوگی، اس میں جو چاہے کر لینا۔ بس اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے دل کی نہیں سنی۔ میرا دل جب کبھی مضطرب ہو قرآن کو کھولا اور میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ جب کبھی بے چین ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق میں نے نماز میں سکون ڈھونڈا۔ سب سے بڑھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ پتہ ہے، میرے بھیا نے برسوں پہلے ایک لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی تھی جس کے گواہ صرف وہ تھے۔ اگر وہ چاہتے نا تو وہ اس بات کو چھپا لیتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اریسٹ کروایا، اس کے خلاف گواہی دی۔ میرے بابا پر وہ رات بہت بھاری تھی جب میرے بھائی نے وہاں سوسائڈ کی۔ پہلی بار بہت رائے، انہوں نے کہا کاش کہ میرا بیٹا نوح کے بیٹے کی طرح ضد پر نہ اڑ جاتا بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کرتا۔ پھر اس کے بعد سے میرے بابا کی کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوئی۔ پتہ ہے، ایک ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی تکلیف کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارش کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ باہر ایک کھڑا وجود اور تھا جو کہ پوری طرح ہل چکا تھا، اور وہ تھی ڈاکٹر زرین، جس ڈاکٹر زرین کے دل میں آج تک کسی کی بات نہیں اتری تھی۔ آج کنیز فاطمہ کی باتوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جا کر جب یہ باتیں قمر صاحب کو بتائی تو وہ بھی چپ سے ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس بچی کا علاج کرانا ہوگا، نوشین کروائے یا نہ کروائے، مگر ہم کروائیں گے، ڈاکٹر زرین نے پورا ضم لہجے میں کہا تو ڈاکٹر قمر نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئیے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارش نے کنیز فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔
پھر ان دونوں نے نوافل ادا کی اور عارش اسے لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. یہ آپ کی منہ دکھائی. وہ سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے بولا تو مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی. عارش اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا. ڈاکٹر زرین اور ڈاکٹر قمر نے جب نورین کے علاج کی بات کی تو نوشین نے بہت ہنگامہ برپا کیا. ہارون نے بھی ان لوگوں سے کافی بدتمیزی کی. ان دونوں کی باتوں پر وہ لوگ کافی زیادہ ہرٹ ہوئے تھے. اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے نا تو تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیتا. جو علاج تمہاری بیوی کو کروانا چاہیے وہ میں خود کروا رہا ہوں. اس کے باوجود تم لوگ ہنگامہ برپا کر رہے ہو. ایک معمولی سی بات کو لے کر تمیز سیکھ رہی ہو تو جا کر میرے بیٹے عارش سے سیکھو. تمہارے اندر مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر قمر دہاڑ کر بولے اور پھر غصے سے باہر نکل گئے. کچھ دنوں میں نورین کا آئی ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا جو کہ کافی کامیاب ٹھہرا تھا. نورین کے والدین ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے. بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. تمہیں اپنی پڑھائی شروع کرنی ہے. تمہیں پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ پڑھائی بہت لازمی چیز ہے. کنیز فاطمہ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری بہو. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. بس تم پڑھو گی اور ساری پڑھائی کا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے. ڈاکٹر زرین نے محبت سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب کے چہرے کھل سے اٹھے تھے. نورین جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو اس کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا گیا تھا. اگلے کئی دنوں میں نوشین گھر میں کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر کے رکھ دیتی تھی. مگر اب تو سب لوگ اس کی بات کے عادی ہو چکے تھے اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر کسی قسم کا رعایت نہیں کرتا تھا. فاطمہ کو اللہ پاک نے خوشخبری دی. سب لوگ خوش تھے سوائے نوشین کے کیونکہ اسے ابھی تک خوشی کی خبر نہیں ملی تھی. جس دن فاطمہ کا بیٹا ہوا اسی دن نوشین کو بھی خوشخبری ملی. کچھ عرصے کے بعد نوشین کے بیٹا ہوا. وقت گزرتا جا رہا تھا. نوشین کو ہاسپٹل اور پارٹی سے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو وقت دے پاتی. فاطمہ اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے موہت کا بھی بہت خیال رکھتی تھی. گزرتے گزرتے 8 سال گزر چکے تھے. اللہ پاک نے فاطمہ کو بیٹی سے بھی نواز دیا جن میں قاسم کی جان اور موہت کی بھی جان بستی تھی. ایک دن نوشین نے 6 سالہ موہت کو اونچی آواز میں قرآن کی سورت پڑھتے دیکھا تو وہ جیسے پاگل ہی ہو گئی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اپنے جیسا بنانے کی. بس بہت ہو گیا ہارون. میں یہاں پر ایک پل کے لیے نہیں رہوں گی. تم میرا اور اپنا لندن جانے کا انتظام کرو. ہم یہاں پر نہیں رہیں گے. وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور نوشین کی بات سن کر سب پریشان ہو گئے. جس دن نوشین اور ہارون لندن کے لیے نکلے موہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا. بڑی ماما ہمیں نہیں جانا. قاسم بھائی جان ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے. اور ننھی سی جان تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بول رہا تھا مگر نوشین اور ہارون کے دلوں پر تو جیسے اللہ نے مہر ہی لگا دی تھی. اسی لیے انہیں نہ تو اپنے بچے کی آنسوں پگھلا سکے اور نہ ہی کسی اور کی باتیں. لوگوں کے جانے کے بعد یزدانی ہاؤس میں سکون آ گیا تھا مگر فاطمہ موہت کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی. کچھ برس کے بعد کانسرٹ کے بعد جیک وہاں سے نکلا تو بری طرح نشے میں دھت تھا. اس کے مینیجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑ گیا. صبح جب اٹھا تو اس کی ماں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی. گڈ مارننگ بولتا کچن کی جانب بڑھ گیا. وہ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے. آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں روز روز کی تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں. جھنجھلا کر بولی تو وہ تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا. آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تڑک کر بولا. تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ تم پاکستان چلو اور تمہارے گرینڈ پا کے پاس اتنا بڑا امپائر ہے. تم یہاں پر ہو سب کا سب تمہارے کزن سمیٹ لیں گے. آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ تپے تپے انداز میں بولی. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. مجھے آپ کے پاکستان میں موجود دولت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. سو پلیز مجھے اس طرح کی پٹیاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اپنا ناشتہ بنانے لگا. پھر اپنی ماں کے اٹھ جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر خود بھی تیار ہونے باہر نکلا اور سیدھا اپنے اسٹوڈیو آیا تو وہاں ایک پاکستانی پروڈیوسر نے اسے پاکستان میں ایک کانسرٹ کے لیے کہا. سارا دن وہ اسی بارے میں سوچتا رہا. پھر اپنے پیرنٹس کے جانے کے 2 دن کے بعد وہ بھی پاکستان پہنچا. اسے مسٹر حامد نے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا. فریش ہونے کے بعد وہ باہر کھانا کھانے کے لیے آئے تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے مگر وہ بڑے روکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہوئے جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری اور 2-3 لڑکیاں جو ہے اندر داخل ہوئی اور اس کی نگاہیں ایک حجاب گرل پر تھی. گولڈن اور وائٹ کلر کے حجاب میں اس کا وائٹ رنگ کھلے ہوئے گلاب سا لگ رہا تھا. مبہوت سے اسے دیکھتا رہ گیا. پھر وہ اٹھ کر بے اختیار ان کے ٹیبل کے پاس آیا تو وہ لڑکیاں چونکی. او مائی گاڈ دی سپر اسٹار جیک. ایک لڑکی نے چیخ کر کہا اور جلدی سے اپنے بیگ سے ڈائری نکال کر اس کا آٹوگراف لینے لگی. دوسری لڑکی نے بھی اس سے آٹوگراف لیا مگر حجاب گرل بڑے بے نیاز سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اے سویٹ ہارٹ کیا تمہیں آٹوگراف نہیں چاہیے؟ جیک اس کی چیئر پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہو کر بولا تو اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھائی تو جیک کا دل ان میں ڈوب کر ابھرا. دور رہیے. اور میں آپ سے آٹوگراف کیوں لوں گی؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں. یہ میری فرینڈز ہیں. یہ جانتی ہیں آپ کو. انہوں نے لے لیا نا مگر مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں اور مجھے معلوم کرنے کی کوئی شوق بھی نہیں ہے. وہ چبا چبا کر بولی جس سے جیک کو انتہائی غصہ آیا. تم انتہائی بیکار لڑکی ہو. ہاں تم نے مجھے انسلٹ کیا. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں.
وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، الٹا آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ جب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تلخ لہجے میں بولی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو دعا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کھانا گھر جا کر کھا لینا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آتے ہی سیرت نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور دعا سے خوفاک سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے جتنی بار بھی تمہارے ساتھ ریسٹورینٹ آئی ہوں نا، ہمیشہ بھوکی جاتی ہوں، تمہیں اگر گھر جا کر کھانا کھانا ہوتا ہے تو پہلے ہی بتا دیا کرو نا۔ دعا نے باہر آتے ہی جھنجھلا کر کہا، میرا پکا ارادہ تھا کہ آج ہم یہاں سے کھانا ضرور کھائیں گے، مگر اب وہ آدمی آ کر میرا موڈ خراب کر گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتی ہو نا دعا میرا مزاج کس طرح کا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کون سا سیلیبریٹی ہے۔ سیرت جھٹ جھٹک کر بولی، وہ ایک سنگر ہے، اس کی آواز میں ایک درد اور جادو ہے، انگلش سانگ بھی گاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے دل میں اتر رہا ہے۔ دعا نے آنکھیں میچ کر کہا تو سیرت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سیریسلی دعا، تم ایک ایسے آدمی سے امپریس ہو جو گناہ کا کام کرتا ہے، پھر نام اس کا جیک، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کتنی بار سمجھانا پڑے گا تمہیں؟ سیرت نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے یار میں نے تو اس کے صرف 1-2 سانگ ہی سنے ہیں، پھر تمہیں پتا ہے نا اس نے صوفیانہ سانگ بھی گایا ہے، تو بس میں تب سے فین ہوں۔ میں تو زیادہ تر صوفیانہ کلام ہی سنتی ہوں، تو بس اس کو سرچ کیا تو اس کے باقی سانگ بھی اچھے لگے۔ وہ منہ لٹکا کر بولی تو سیرت سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو لاؤنج میں قاسم بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، سیرت نے اس کے پاس جا کر کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے دعا کو سلام کیا۔ دعا نے جھکی جھکی نگاہوں سے سلام کا جواب دیا۔ اچھا سیرت، میں کمرے میں جا رہی ہوں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ کہتی ہوئی اوپر کی جانے پڑ گئی۔ ارے کھانا تو کھا لو، سیرت نے اسے پکارا۔ نہیں یار بھوک نہیں ہے مجھے، اب تم نے سارا موڈ خراب کر دیا میرا، دعا منہ بلا کر بولی اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی جانے پڑ گئی۔ اب کس بات پہ موڈ خراب ہو گیا اس میڈم کا؟ قاسم نے پوچھا تو سیرت نے اسے جو ریسٹورنٹ میں وہ سب بتا دیا۔ کمال کرتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی؟ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگنور کیا کرو ایسے لوگوں کو، قاسم نے کہا پھر اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو وہ سب لوگ چائے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دنوں سے نوشین اور ہارون بھی یہیں پر تھے۔ ہارون بیٹے تم بتا رہے تھے کہ موہد آئے گا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر زرین نے پوچھا۔ ماما اس کا مینیجر تو بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، میں نے فون بھی کیا اسے مگر وہ یہاں پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہارون افسردہ لہجے میں بولا، اب کیا کر سکتے ہیں، اسے فورس تو نہیں کریں گے نا، میں تو اپنے بچے کے معاملے میں بالکل کھلے دل کی ہوں، اس کے دل میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے، آپ قاسم کی طرح نہیں کہ ہر کام میں اجازت لے۔ ویسے فریال مجھے تو حیرت ہوتی ہے، تم نے اپنی بیٹی کیسے اسے دے دی؟ وہ جو ماں باپ کے بغیر ایک قدم نہیں آگے بڑھاتا، وہ تمہاری بیٹی کو کیا سنبھالے گا؟ نوشین نے ہمیشہ کی طرح زہر اگلا تھا۔ سیرت نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا آنٹی جی، میرا بھائی ہر فیصلہ خود سے ہی لیتا ہے، وہ اپنے والدین کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے اپنے ہر معاملے سے ان میں مشورہ لیتے ہیں، اور فکر مت کیجیے وہ دعا کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوں گے جیسے کہ ڈاکٹر عارش ہیں۔ سیرت نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا تو فاطمہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے چپ رہنے کو کہا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ نے کتنی بار سمجھایا بڑوں کے آگے مت بولا کرو، فاطمہ نے سب کے جانے کے بعد اسے گڑکتے ہوئے کہا۔ ماما اس میں غلط کیا ہے، میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، اور میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، ہمیشہ حق بات کہتی ہوں۔ سیرت سر جھٹک کے بولی، کچھ باتوں کے جواب بڑے خود دے سکتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو چپ رہنا چاہیے میری جان، اور کیا ضرورت ہے یہ سب بولنے کی، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کی۔ فریال اور دعا کیا سوچتے ہیں یہ بات زیادہ میٹر رکھتی ہے، فاطمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ جیک اپنے کمرے میں آیا اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے لگا، مگر غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سر آپ کی کافی، اس کے مینیجر نے اس کے پاس آ کر کہا تو اس نے غصے سے مگ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس لڑکی نے جیک کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، مگر اس لڑکی نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا اور پھر کتنی دیر وہ صوفے پہ بیٹھا اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر مینیجر نے اسے پارٹی کے بارے میں بتایا تو وہ کلب کے لیے نکل گیا، لڑکیوں کے ساتھ ناچتے گاتے وہ حرام مشروب پیے جا رہا تھا۔ پھر اس کا وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، وہ لوگ اسے بری طرح سے پیٹنے لگے تھے۔ قاسم بھائی جان، بے ہوش ہونے سے قبل اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ بولے تو مینیجر نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ قاسم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہیں پر اس کی آنکھ لگی۔ موہد، وہ ایک دم سے پکارتے ہوئے اٹھا تو سیرت اس کے پاس کھڑی اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ سوتے ہوئے اپنا دائیں بائیں سر مار رہے تھے، پھر ایک دم سے موہد کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتا ہے نا بچے، موہد بھلے مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا نہیں تھا مگر میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ جب لوگ ہم سکول میں تھے تو لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا
وہ شکایت لے کر میرے پاس آتا، میں ان لوگوں کے پاس جا کر انہیں سبق سکھاتا تھا۔ ہمیشہ کسی بھی مصیبت میں ہوتا، ہمیشہ اس نے مجھے پکارنا۔ موہت کے جانے کے بعد ہمیشہ مجھے یہی خواب آنے لگے، اس کا رونا، اس کا چلا کر مجھے پکارنا میرے دماغ پر نقش کرتا چلا گیا۔ وہ کتنا چلا کر بولتا رہا تھا، بھائی جان ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، اور ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ مگر برسوں سے ایک خواب آتا ہے، اچانک سے وہ مجھے پکارتا، آج بھی ایسے محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ اسے مار رہے ہیں اور میں نہ جانے کس چیز میں قید تھا۔ اس کی مدد تک نہیں کر پایا، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ قاسم لب کچلتے ہوئے بولا، اگر وہ آپ کو کبھی یاد کرتے نا تو ضرور پاکستان آ کر آپ سے ملتے، مگر انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ آپ کو بھول چکے ہیں۔ پلیز آپ بھی انہیں بھول جائیے، ہم ہمیشہ اس خواب کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کئی دن تک مضطرب رہتے ہیں۔ سیرت نے کہا تو اپنا سر تھام گیا۔ پھر موبائل بجنے پر اس نے چونک کر دیکھا، ہاسپٹل سے کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا تو دوسری طرف ہاسپٹل کا وارڈ بوائے تھا۔ سر یہاں پر ایک مریض کو لایا گیا ہے، کافی زیادہ زخمی ہے، تو آپ آ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت سنڈے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو اس نے آنے کی حامی بھری اور اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر ایک انگریز آدمی کھڑا تھا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے باس ہے مسٹر جیک۔ مائیکل نے انگلش میں بات کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے چپ چاپ اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے بے ہوش پڑے جیک کو دیکھا، جو کہ شکل و صورت سے تو ایشیائی لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اسے لیے ایمرجنسی وارڈ میں آ گیا۔ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو مائیکل ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مسٹر مائیکل وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر شاید انہوں نے نشہ زیادہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تک ہوش میں نہیں آ رہے۔ صبح انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، آپ اگر چاہیں تو انہیں یہیں پر رہنے دیجیے تاکہ میں ان کے ہوش میں آنے کے بعد انہیں پوچھ سکوں کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں آئی۔ اور مائیکل سے گفتگو کرنے لگا تو مائیکل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر قاسم گھر کے لیے نکل گیا۔ جیک کو ہوش آیا تو اس نے سامنے والی وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو ساتھ ہی ونڈو سے جھلکتی ہوئی دھوپ کو۔ 9 بج گئے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنا سر تھام کر اٹھا، مگر اسے اپنی کمر میں بری طرح سے درد محسوس ہوا۔ وہ کراہتا ہوا واپس بیٹھ گیا۔ یہ کون سا ہاسپٹل ہے؟ اس نے مائیکل سے پوچھا۔ جیسے ہی مائیکل نے ہاسپٹل کا نام بتایا وہ چونک گیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ہوٹل جانا ہے، وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اٹھنے لگا تو اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر رک گیا۔ کہیں نہیں جا سکتے آپ مسٹر جیک، پہلے آپ یقین دلائیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، پھر یہاں سے چھٹی ملے گی، کیونکہ میں ایسی چھٹی نہیں دیتا۔ وہ شخص اپنے نرم مسکراہٹ سے بولتا جا رہا تھا۔ وہ یکپک اسے دیکھا جا رہا تھا، نہ جانے سے اپنائیت کا احساس کیوں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنی کنڈیشن بتانے لگا، کوئی بات نہیں، کمر میں شاید چوٹ آئی ہوگی، اس کی وجہ سے پین ہے، پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہوں، اس سے فرق پڑ جائے گا۔ وہ اپنی ہلکی سی مسکراہٹ سے بولتے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ اکتاہٹ بڑے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس ہاسپٹل کے ڈین کب تک آتے ہیں؟ اس نے پاس کھڑے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ یہ ڈاکٹر عارش تو کافی لیٹ آتے ہیں، مگر یہ جو ابھی یہ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر قاسم۔ وارڈ بوائے کی بات پر وہ ایک دم سے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا پین بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اسے وارڈ بوائے نے جانے سے پہلے ڈاکٹر قاسم کے پاس چیک اپ کے لیے کہا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا کہ جبھی ڈاکٹر قاسم اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ وہ ہوٹل والی لڑکیاں دیکھ کر چونک گیا۔ وہ لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ مسٹر جیک آپ؟ قاسم نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا۔ جی تھینک یو ڈاکٹر، آپ نے میری بہت مدد۔ اس بار اس نے اردو میں کہا تو قاسم کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں بھی چونکی۔ کوئی مسئلہ نہیں مسٹر جیک، ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو اردو آتی ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے کہا، کیوں؟ مجھے اردو نہیں آ سکتی، میں پاکستانی ہوں۔ او ریئلی، آپ پاکستان سے ہیں؟ قاسم نے چونک کر پوچھا۔ جی بالکل، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ میری بہن ہے ڈاکٹر سیرت اور یہ ہے ڈاکٹر دعا، میری فیانسی۔ ڈاکٹر قاسم نے تعارف کرواتے ہوئے کہا تو وہ سیرت کی طرف دیکھنے لگا اور وہ اس کے دیکھنے پر ناگواری سے سر جھٹکی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ چبن سی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سیرت آپ پلیز میڈیسن لکھتے انہیں، اور آپ نے وہ لازمی لینی ہے تاکہ آپ کے زخم جلدی سے بڑھ سکیں۔ قاسم نے کہا، پھر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ جیک اسے بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ دوبارہ کب آنا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے میڈیسن کی پرچی لیتے ہوئے بولا۔ دوبارہ آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، ان میڈیسن سے کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ باقی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو یہاں پر آ کر سٹاف سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ سنجیدہ بھرے لہجے میں بولی، مطلب آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکتا؟ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے آہستہ سے بولا تو وہ لب بیچ کر اسے محض گور کر رہ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اٹھا۔ اگر دوبارہ کسی سے لڑائی ہوگی اور مجھے چوٹ آئی تو پھر آ سکتا ہوں کیا؟ دوبارہ سے پلٹ کر بولا تو قاسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ خدا نہ کرے کہ آپ کو دوبارہ سے کوئی چوٹ آئے۔ قاسم نے کہا تو وہ دھیما سا مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ مائیکل گاڑی کے مرر سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ مائیکل نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جس کو میں نے پیار کیا بچپن سے وہ آج میرے سامنے تھی، میرے بھائی جان میرے سامنے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ان سے بہت نفرت کرتا ہوں، بہت غصہ تھا مجھے ان پر، مگر میرا سارا غصہ ہی دھل گیا اپنی سیرت کو دیکھ کر۔
وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور مائیکل حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کو یزدانی ولا کی طرف موڑنے کو کہا۔ وہ وہاں پہنچا تو بچپن کی کئی یادیں ڈنک مارنے لگی تھی۔ مائیکل میرا سامان پہنچا دینا، اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، پھر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ او بھائی صاحب، کون ہو تم؟ وہ گیٹ سے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ گارڈ نے جلدی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا اور گارڈ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں بیٹھے عارش اور فاطمہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ارے کون ہے آپ اور ایسے کیسے گھسے چلے آ رہے ہیں؟ فاطمہ نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے کہا۔ سب جی، ہم نے بڑا روکا مگر یہ ہمیں دھکا دے کر اندر چلے آئے۔ کون ہو بیٹے اور اس طرح کسی کے گھر میں کیسے آ سکتے ہو؟ بڑے پاپا، وہ بولا تو دونوں چونکے۔ موہت، فاطمہ نے کہا۔ وہ جلدی سے فاطمہ کے گلے لگ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ ارے اگر تم دونوں ماں بیٹے کا ہو گیا ہو تو مجھ سے بھی مل لو، عارش نے کہا تو وہ فاطمہ سے الگ ہوتا عارش کے گلے لگ گیا۔ پھر وہ ان کے سامنے بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ فاطمہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں تھی، سر پر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے ہوئے۔ میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں بڑی ماں، چائے نہیں پینی، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، وہ بھی دیسی۔ وہ جلدی سے بولا، ٹھیک ہے بیٹا، میں بناتی ہوں۔ اور اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولی، پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ عارش کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہارون اور نوشین بھی آگے تھے۔ ارے میرے بچہ آگے کیسے ہو؟ نوشین نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، مگر وہ اٹھ کر اس سے ملا تک نہیں۔ ہمیشہ کی طرح نوشین نے سلیو لیس ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس نے بے اختیار کچن کے دروازے میں کھڑی فاطمہ کو دیکھا اور پھر سے نوشین کو دیکھا۔ فاطمہ کا وجود ایک نورانی وجود کی طرح محسوس ہوا، جسے دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترتا تھا، مگر اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر وہ خود سے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ بھی وہی تھی۔ سب سے پہلے بچپن میں سب سے دور کیا، وہاں جا کر اپنی پارٹیز اور نہ جانے کن کن سرگرمیوں میں مصروف رہی اور اس پر توجہ نہیں دے پائی، جس کی وجہ سے ضد اور ہٹ درمی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے ڈاکٹر بننے کی بجائے سپر سٹار بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر کام کرنے لگا جو نوشین کو برا لگتا تھا۔ نوشین اسے کئی سالوں سے یہاں آنے کو کہہ رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا ان سب سے ملنے کو، مگر وہ ان سے نوشین کی ضد سے نہیں ملتا تھا، کیونکہ نوشین اسے یہاں صرف اور صرف اس لیے لانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے حصے کی پراپرٹی لے سکے۔ وہ تو پاکستان آ کر ان میں سے کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر قاسم اور سیرت سے اتفاق کی ملاقات سے اس کے اندر دبا ہوا پیار باہر نکل آیا، جس کے نتیجے میں وہ آج یہاں پر اس وقت موجود تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے وہ کمرے میں چلا گیا۔ قاسم، سیرت اور دعا بھی ہاسپٹل سے گھر واپس آئے تھے۔ شام کی چائے وہ لان میں ہی پی رہے تھے۔ ارے موہت نہیں آیا کیا؟ فاطمہ نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ تینوں چونک گئے۔ موہت آ گیا؟ قاسم نے بے چینی سے پوچھا۔ دوپہر کے وقت آیا تھا، کھانا کھا کر آرام کرنے گیا۔ ابھی میں نے ملازمہ کو بھیجا، اسے بلا لائے، بس آتے ہی ہوگا۔ اے گڈ ایوننگ ایوری ون، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو سب چونکے۔ مسٹر جیک؟ قاسم بڑبڑاتا ہوا کھڑا ہو۔ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی بھائی جان؟ وہ پاس آ کر بولا۔ کیوں مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ قاسم نے کہا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کتنی دیر وہ ایک دوسرے کے گلے لگے رہے تھے۔ نوشین نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپ موہت سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی، اب کیا ہوا؟ دعا نے اس کے کان میں کہا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر چائے پینے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر فریش ہونے چلی گئی۔ موہت چائے پینے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز اس کے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ جبھی وہ بنا دوپٹے کے واش روم سے نکلی اور تولیے کے ساتھ اپنے لمبے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ وہ مسمرائز سا اٹھ کر بے اختیار اس کی طرف چلا اور اسی وقت وہ پلٹی اور اسے دیکھ کر متوحش انداز میں جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی اور اپنا دوپٹہ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اب اس طرح کیسے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ وہ انتہائی غصے میں بولی، مگر وہ تو یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور ہڑبڑا کر پیچھے کو جانے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے وارڈروب سے لگ گئی تھی۔ وہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو سیرت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ایک دم سے کہا تو سیرت نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جواب دیجیے، مجھ سے شادی کریں گی؟ بہت پیاری لگنے لگی ہیں، چاہنے لگا ہوں آپ کو۔ وہ اس کا سینے پر دھرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، بہت ہی بے شرم ہیں آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی کے کمرے میں اس طرح نہیں آتے اور پھر یہاں آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے۔ یہ آپ کا لاس اینجلس نہیں ہے مسٹر جیک، یہاں پر شرم و حیا برقرار ہے اور ایسی باتیں لڑکیوں کے والدین سے کی جاتی ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ بات ہے تو اب آپ کو اپنے نام کروا کر ہی دم لوں گا، وہ بولا اور پھر پیچھے ہٹتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اگلی صبح فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اسے سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بڑی ماں، آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گی؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور، فاطمہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر ایک سوال کا جواب دیں، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا میں نے آپ میں اور قاسم میں کبھی فرق کیا؟ جیسے ان سے محبت کی ہمیشہ آپ سے کی، بس بیچ میں وقت برا تھا کہ ہم آپ سے الگ ہو گئے۔
فاطمہ نے کہا میرا مطلب آپ بہت محبت کرتی ہیں مجھ سے. اگر قاسم بھائی جان آپ سے کہیں کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو رشتہ لائک کر جائیں گی آپ ان کے دل کا خیال کریں گی؟ تو کیا اسی طرح اگر آپ سے ایسی بات کروں تو آپ مانیں گی؟ اپنی ہی دل میں بھولتا جا رہا تھا اور فاطمہ بولجھے ہوئے انداز میں سے دیکھ رہی تھی. بہت گول گول باتیں کر رہے ہو آپ کو جو بات کرنی ہے ایک دم سے کر دیجیے, مجھے بالکل برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, مجھے سیرت سے شادی کرنی ہے, آپ مجھے اپنی سیرت دیں گی؟ اس کی بات پر فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی. بتائیے نا بڑی ماں. اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا بچوں کی طرح. بیٹا یہ فیصلے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ آپ مجھے سیرت دیں گی. اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی اور فاطمہ نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا. تھینک یو سو مچ بڑی ماں. وہ ان کی گود میں سر رکھ گیا. فاطمہ گمسم سی اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی مگر اس کا ذہن بہت زیادہ الجھ چکا تھا. شام کو وہ گمسم سی الماری کے سامنے کھڑی ترتیب سے کپڑے رکھ رہی تھی اور عارش اسے بار بار دیکھ رہا تھا جو کہ ٹھیک ہوئے کپڑے دوبارہ سے ٹھیک کر رہی تھی. فاطمہ ادھر آئیے, آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. عارش نے پکارا تو وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی. ڈاکٹر فرق کا پتہ ہے؟ ہمارے امام مسجد کے بیٹے ہیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور میرے خیال میں سیرت کے لیے بہترین پرپوزل ہے. امام مسجد نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ سیرت کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں. میں تو بہت خوش ہوں. ابھی وہ ہماری طرح بالکل امیر تو نہیں ہے لیکن سیرت کو وہ سب کچھ دے گا جو کہ ہماری بیٹی چاہے گی. آپ نے ہمارے بچوں کی تربیت جس طرح کی ہے وہ کسی بھی ماحول میں ڈل سکیں گے. اب آپ کو اگر اجازت دے تو ہو اس بارے میں سیرت سے بات کیجیے. عارش نے پوچھا تو فاطمہ نے تھوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھا. میرے پاس سیرت کے لیے ایک پرپوزل ہے, وہ آہستہ سے بولی. ریئلی, کس کا؟ موہت. فوراً جواب آیا تو عارش کے چہرے پر سنجیدگی بڑے تاثرات ابھر آئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیرت کے مزاج کا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیرت اس کے ساتھ خوش رہے گی؟ عارش نے پوچھا. مجھے یقین ہے کہ وہ خوش رہے گی. لہجہ کمزور سا تھا. عارش نے گہرا سانس بھرتے تعصب سے انہیں دیکھا. موہت کی محبت میں اپنی بیٹی کے جذبات کو نظر انداز مت کیجیے. ہم دونوں رشتے سیرت کے سامنے رکھیں گے. سیرت جس کے حق میں فیصلہ کرے گی ہم اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے. عارش نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی. پھر انہوں نے سیرت اور قاسم دونوں کو کمرے میں بلایا. ماما, آپ کیا سوچتی ہیں کہ مجھے موہت کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ آپ جانتی میں اس شخص کو ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی اور آپ مجھے ان کے ساتھ زندگی بھر رشتہ جوڑنے کو کہہ رہی ہیں. وہ تلخ لہجے میں بولی تو فاطمہ نے بے بسی سے عارش کو دیکھا. ویسے میرے خیال میں اتنا بھی برا نہیں ہے موہت, بہت برا ہے بھائی جان. آپ جانتے اس نے اپنا نام تک بدل لیا. دین کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں اور میں ایسے بے دین انسان سے شادی کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ سیرت تلخ لہجے میں بولی. آپ کے اندر اپنی نیکی اور ایمان کا کب سے غرور آ گیا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل سے ایمان کو چھین سکتا ہے. شیطان کے بہکانے میں آئے تو انسان اسی غرور کی وجہ سے اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اپنے صراط مستقیم ہونے پر اتنا فخر مت کیجیے کیونکہ سیدھے راستے پر آپ چلیں گی اور جنت پہ پہنچ جائیں گی. اس کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا کیونکہ شیطان آخری وقت میں بھی انسان کو سب سے زیادہ ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت استقامت اس تک کے کام آتے جو انسان کی عاجزی اور انکساری سے آئے گی. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے. جس طرح کے ماحول میں پلا بڑا ہے وہ اسی طرح ہے, لیکن اگر آپ اسے اپنے رنگ میں ڈالیں گی تو وہ ڈل بھی سکتا ہے. کیا پتہ ہے وہ آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے. فاطمہ تو پھٹ ہی بڑی تھی. اللہ نہ کرے. یہ میرا غرور نہیں ہے ماما, میں اپنے لیے ایک ایسا انسان چاہتی ہوں جو میرے جیسا ہو اور ڈاکٹر فرق ایسے ہی ہیں. مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے لیے ایک ایسا ہمسفر چنوں جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہو تاکہ میری آئینہ آنے والی نسلیں اسی راستے پر چلے. رہی بات موہت کو راہ راست پر لانے کی تو میں اپنی زندگی کو ایک احتمال کے طور پر برباد نہیں کر سکتی. میں جس انسان کو آئیڈیلائز نہیں کرتی میں اسے اپنا ہمسفر کیسے بنا لوں؟ باقی اگر آپ کو زبردستی کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. وہ نم لہجے میں بولتی ایک جھٹکے سے اٹھی, دروازہ کھولتی باہر نکلی تو دروازے پہ کھڑے ساکت و جامد موہت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. موہت اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دیکھ کر سن سا پڑ گیا تھا. پھر وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلے گی. آئے موہت, آؤ نا, قاسم نے کہا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا. تم ٹھیک ہو موہت؟ قاسم نے لب کچلتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور استہزائیہ انداز میں ہنس دیا. میرے اندر کا غصہ یہاں آتے ہی ختم ہو گیا. شاید پہلے جیسا غصہ برقرار رہتا, زبردستی شادی کر لیتا, مگر میں ایسا نہیں کروں گا. میرے لیے سیرت کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے. پتہ ہے نا, ہم دونوں 4 سال اور 5 سال کے درمیان تھے جب وہ دنیا میں آئی تھی. ہم اس کے رونے پر روتے تھے, اس کے ہنسنے پر ہنسنے لگتے تھے. ہم نے سب سے زیادہ اسے ہی مس کیا. پھر ایک بار ہم بہت چھوٹے تھے نا تو بڑی ماں ایسے ہی بڑے بابا سے کہہ رہی تھی کہ موہت بڑا ہوگا نا تو ہم سیرت سے شادی کر دیں گے, اس کو اس گھر میں رکھیں گے, ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی. اور وہ بات میرے دل میں گھڑ گئی. بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن بڑا ہونے کے بعد میں نے اس بات کو یاد رکھا. اس لیے جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, دل میں چھپا ہوا پیار باہر نکل آیا. مگر کوئی بات نہیں, وہ جیسے خوش ہے میں ویسے خوش ہوں.
وہ نم آنکھوں سے بھولتا جا رہا اور قاسم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. تم دیکھنا، تمہارے لیے اللہ نے بہت اچھا ہم سفر رکھا ہوگا. فاطمہ نے کہا. بڑی ماں، آپ مجھے سورہ رحمان سنائیں گی؟ اس نے بیگی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا. فاطمہ سورہ رحمان پڑھنے لگی اور اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی تھی. وہ فاطمہ کی گود میں ہی سو گیا تھا. فاطمہ نے اس کے سونے کے بعد اسے تکیے پر سیدھا کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی. اگلے دن ڈاکٹر فرق اور سیرت کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ان لوگوں کی شادی کے ساتھ ساتھ قاسم اور دعا کی بھی شادی تھی. شادی کی زور و شور سے تیاریاں تھیں. موحد ہر کام میں آگے آگے تھا. اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹا ہے. فاطمہ اس کے انداز پر مطمئن تھی، مگر سیرت کو عجیب خدشہ لگا ہوا تھا. اس نے ایک دن ڈاکٹر فرق سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ بھی چونک گیا. ڈاکٹر فرق نے اسے سختی سے موحد سے دور رہنے کو کہا. باہر کھڑا قاسم ڈاکٹر فرق کے یوں حق جتانے پر لب بینچ کر رہ گیا. اس کا دماغ ہمیشہ سے اس شخص کے عجیب سے رویے پر کھٹکتا تھا. اس کے اندر ایک گھمنڈ نظر آتا تھا. آج وہ لوگ شاپنگ پہ گئے تھے. دعا اور موحد مسلسل باتیں کر رہے تھے. یہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے دور دور کیوں رہتی ہو؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم بتا سکتی ہو. او ہیلو، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ، مگر کیا کروں، وہ بات ہی نہیں کرتے نا مجھ سے. میرے دل میں بھی ارمان ہے کہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. میں ان کی آئیڈلائز ہوں گی جیسے آپ سیرت کے نہیں تھے. وہ آہستہ سے بولی تو موہد نے ذرا فاصلے پہ کھڑے قاسم کو دیکھا، پھر اس کے پاس آیا. بھائی جان ایک بات بتائیے، آپ اگر دعا کو محبت نہیں کرتے تو پھر شادی کیوں کریں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا میں سے محبت نہیں کرتا؟ دل میں بستی ہے وہ، مگر عادت نہیں ہے اظہار کی. شادی کے بعد کروں گا. مبہم سا مسکرا کر بولا. منہ سے مت بولیے، مگر ان کے لیے کچھ ڈریس چوز کر کے ان کو اپنی محبت جتا دیجیے. کتنی اداس کھڑی ہے، اسے لگتا ہے کہ آپ مجبوری میں اس سے شادی کر رہے ہیں. موہد نے کہا تو ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا، پھر تیزی سے دعا کی طرف بڑھا اور اس کو ڈریس نکال کر دکھانے لگا. اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور سیرت بھی خوشگوار حیرت سے اور کبھی موہد کو دیکھ رہی تھی. تھینک یو ان کے لیے سب کرنے کو. سیرت نے پاس آ کر کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ کھانا کھانے چلے گئے. اگلے دن قاسم اپنے کیبن سے نکل کر اسٹاف روم میں آیا تھا. وہاں ڈاکٹرز اور نرسز کا جم گٹھا بندھا ہوا تھا. وہ چونک کر آگے ہوا تو ڈاکٹر فرق سیرت پر غصہ کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی معافی سے معاف کر دوں گا؟ میں نے جب منع کیا تھا کہ موہد سے دور رہو تو پھر کیوں نہیں رہی؟ آپ ابھی سے میری باتوں کی اہمیت نہیں دیتی تو بعد میں کیا کریں گی؟ ڈاکٹر فرق چلا کر بول رہا تھا اور سیرت سر جھکائے شرمندگی سے لب کچل رہی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو سیرت روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. لو، ان لڑکیوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے. فرق نازگواری سے بولا تو قاسم نے بامشکل خود کو ضبط کیا. پھر وہ سیرت کے پیچھے آیا تو دعا اسے ڈانٹ رہی تھی. میاں بیوی کا رشتہ اعتبار، یقین اور رسپیکٹ سے جڑا ہوتا ہے. جب ایسا آدمی ہو تو عورت ٹوٹ جاتی ہے. میں نے اپنی ماما کو دیکھا. سیرت پلیز ابھی بھی وقت ہے، دفعہ مارو اس شخص کو. کیسے دفعہ مارو؟ اتنی معمولی بات پر اس کی اچھائیاں اگنور کر دوں؟ سیرت بولی تو قاسم تعصب سے سر ہلاتا پاس آیا. دیکھیے نا، ڈاکٹر یہ سمجھتی نہیں ہے، کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی. دعا نے نم آنکھوں سے قاسم کی طرف دیکھا. قاسم آپ کیجیے نا کچھ پلیز، اپنی زندگی برباد کریے. پتہ نہیں وہ چیپ آدمی ان کا ایڈلائز کیسے ہو گیا. ایک آدمی اگر سر سے پیر تک نیک دکھتا ہے مگر اس کی زبان بدبختوں جیسی ہو تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. بڑی مامانی نے ہمیشہ سکھایا وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہیں. کہ یہ سب سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ سلطہ لہجے میں بولی تو قاسم نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی متاع جان کو دیکھا جو واقعی بہت سمجھدار تھی. پتہ ہے، مجھے آج تک لگتا تھا کہ سیرت بہت سمجھدار ہے، مگر نہیں، تم بہت سمجھدار ہو. سیرت بہت نیک ہے مگر دوسروں کو ظاہر سے جانچتی ہے، مگر اپنی زبان کو اگنور کرتی ہے. اب میں ناسمجھ بہن کو کیسے سمجھاؤں؟ 3 دن کے بعد شادی، اب کیا کریں؟ وہ پریشان سے بولا. میرے پاس آئیڈیا ہے. کیا؟ وہ چونک گیا. ہم سیرت کو کڈنیپ کر دیتے ہیں. وہ جلدی سے بولی. واٹ؟ کیا بچپنا ہے یہ؟ دیکھیے نا، وہ شخص بہت عجیب ہے. کڈنیپ ہونے پر سیرت کو خود ہی چھوڑ دے گا. وہ جلدی سے بولی تو قاسم نے سر جھکاتے ہوئے حامی بھر لی. دعا اور قاسم کا نکاح ہو کر رخصتی ہو چکی تھی. وہ رات بھر کڈنیپ کرنے کا پلان بناتے رہے اور انہوں نے اگلے دن ہی دوپہر میں سے پولر سے کڈنیپ کر لیا تھا. اور ڈاکٹر فرق نے وہاں ہنگامہ کیا ہوا تھا اور موہد کو ہی الزام دے رہے تھے. موہد پریشان ہے یار، سب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اوپر سے سیرت نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. میں 2 بار گیا ہوں، منت سماجت کر رہی تھی. قاسم نے کہا. خبردار نرم مت ہوئیے، بس 1 رات اور، پھر جب 2 دن کے بعد وہ واپس آئے گی نا تو بہت سے سوال ہوں گے، تب وہ خود فیصلہ کرے گی. دعا نے کہا تو قاسم لب بھیج گیا. یہ سب مہمان واپس چلے گئے. فاطمہ کا رو رو کر برا حال تھا. ماما دعا کو باہر لے جاؤں، وہ بہت پریشان ہے. قاسم نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی. پھر وہ لوگ فلیٹ پر پہنچے تو وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولو. کیا کروں یار، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ڈاکٹر فرق میرے لیے برداشت سے باہر تھا. قاسم اطمینان سے بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا. پھر وہ لوگ اسے سمجھاتے رہے اور وہ بس روئے ہی جا رہی تھی. اگلے دن وہ شام کے ٹائم اسے لے کر گھر آئے تو سیرت فاطمہ کے گلے لگے رو رہی تھی. اور فرق تیزی سے اندر داخل ہوا. کس نے کڈنیپ کیا آپ کو؟ اس ملحد نے کیا ہوگا نا.
وہ موہد کو ملحد کہہ کر بولا تو سیرت نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا. مجھے نہیں معلوم مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے. کریں گے نا شادی؟ وہ فرق کی طرف دیکھ کر بولی. آف کورس بس ایک میڈیکل ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. وہ آہستہ سے بولا. کیسا میڈیکل ٹیسٹ؟ وہ چونگی. مطلب تم ابھی بھی ویسی ہی پاکیزہ ہو کہ نہیں؟ فرخ نے نگاہیں چراتے ہوئے منی خیز انداز میں کہا تو سب نے مٹھیاں بھینچ لی. مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا. کیا یہ بات منہ سے کہوں گی یقین نہیں کریں گے؟ وہ بولی تو فرخ چپ رہا. بولیے نا. کیا یقین کریں گے میری اس بات پر؟ وہ سرد لہجے میں بولی تو فرخ نے ناگواری سے سر جھٹکا. اگر سچی ہو تو میڈیکل ٹیسٹ کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا. وہ اسے چھوڑتی ہوئی چلتی ہوئی موہد کے پاس آئی. موہد میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر ڈالی ہے. میری آبرو لوٹ لی ہے. کہ آج بھی آپ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں تو تھامیے میرا ہاتھ. وہ بولی تو موہد نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. جس کسی نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا نا میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اور اس سب میں آپ کا قصور نہیں. آپ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ ہی رہیں گی. وہ بے خودی بھرے لہجے میں بولا تو سیرت اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور فرخ کے پاس آئی. یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جائیے. کل سے میرے ڈیڈ کے ہاسپٹل بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تنفر بھرے لہجے میں بولی. ارے جا لعنت بھیجتا ہوں تم لوگوں پر. بڑے نام مگر کردار بہت ہی ہلکے. ڈاکٹر فرخ نے پھر سے زہر اگلا. امام صاحب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اسی لیے آپ کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ رہے. اپنے بیٹے کو اخلاق کا سبق ضرور پڑھائیے گا. میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا. ریکویسٹ کر رہا ہوں. ایک باپ کی ریکویسٹ تاکہ کسی اور کی بیٹی کی رسوا نہ ہونا پڑے. آپ کا بیٹا بہت نیک ہے. مجھ سے بھی نیک ہوگا میں مانتا ہوں. مگر میں نے جو کچھ سیکھا اکثر آپ سے سیکھا. تو یہ باتیں اپنے بیٹے کو بھی ضرور سکھائیے گا جس طرح انہوں نے آج بات کی. ہمارا دل چاہ رہا ہے دھکے مار کر اسے یہاں سے نکالے مگر ہم اپنے گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے. اسی لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں. ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے. ڈاکٹر عارش نے کہا تو وہ سر جھکائے باہر نکل کے. سیرت جس کسی نے بھی کڈنیپ کیا نا مجھے وہ آدمی چاہیے. مائیکل ہر حال میں وہ آدمی چاہیے. یہاں کا بڑے سے بڑے آفیسرز کو خریدو اور ان سے پتا کرو کس نے سیرت کو کڈنیپ کیا تھا. میں سیرت کے دامن پر لگا ہوا یہ داغ ضرور مٹاؤں گا اور جس نے اس کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کیا نا اس کی سزا بھی ضرور دلاؤں گا. وہ غصے سے کر رہا. ارے باپ رے اپنے بھائی جان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے؟ قاسم نے سر پٹا کر کہا تو سب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے. موہد مجھے بھائی جان دعا نے کڈنیپ کیا تھا. وہ آہستہ سے بولی تو وہ سر پٹا کر دعا کو دیکھنے لگا. سب لوگ اسے سخت سست سنا رہے تھے. اگر یہ تو پگلی ہے ہی تم بھی اس کے پاگل پن میں شامل ہوگے. فاطمہ نے اس کے کان پکڑتے ہوئے کہا. آؤچ ساسو مام میرے کان لمبے بہت کیجیے گا ورنہ آپ کے بیٹے کو پسند نہیں رہوں گی. دعا نے دہائی دی تو لاؤنج میں سب کے کہکہے گونج اٹھے اور موہد تو غصے سے اٹھ کر چلا گیا. ارے یار کیوں منہ پھلایا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی. قاسم نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. قاسم بھائی جان مجھے بالکل آپ سے امید نہیں تھی. کیسے کر سکتے ہیں آپ یار؟ اس گھٹیا آدمی نے کتنی انسلٹ کی سیرت کی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں. موہد سرخ چہرے سے بولا تو باہر کری فاطمہ نے جتاتی نگاہوں سے عارش کو دیکھا. گویا کہہ رہی ہو میں بالکل ٹھیک تھی نا. پھر وہ اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. ہفتے آپ کا نکاح ہوگا رخصتی جب آپ کہیں گے فاطمہ نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا. پھر جس دن اس کا نکاح ہوا اگلے دن ہی اجازت لے کر گھر سے چلا گیا. سیرت گمسم سی بالکنی میں کھڑی اڑتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی. 1 سال ہونے والا تھا. موہد نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی. وہ گھر والوں سے فون پر بات کرتا تھا. اسے تو کبھی فون بھی نہیں کیا تھا. موہد کہاں ہیں آپ؟ کچھ تو مجھ سے کہیے. ناراض ہیں مجھ سے بیزار ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی. نکاح کے 2 بولوں نے اس کے دل میں موہد کے لیے عشق بھر دیا تھا. اس نے سوچا تھا جیسے یہ نکاح ہوگا اس سے معافی ضرور مانگے گی مگر وہ تو اسے موقع دیے بنا ہی چھوڑ کر چلا جا چکا تھا. رات کو سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی گرین ٹی پی رہی تھی کہ جبھی قاسم کے ساتھ شلوار قمیض میں ملبوس موہد اندر داخل ہوا. چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی. شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے وہ بڑا پروکار لگ رہا تھا. یہ کیسا تم نے حلیہ بنا لیا؟ تمہارے اوپر بھی تمہارے بڑے پاپا کا رنگ چڑھ گیا ہے. نوشین ہڑبڑا کر بولی تو ہارون نے ناگواری سے دیکھا. عارش نے محبت سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور ماتھا چوما. ویلکم بیک میرے بچے. اللہ پاک تمہیں دین پر استقامت عطا فرمائے. اور ہاں کسی کی باتوں میں آ کر راہ راستے ہٹ مت جانا. برسوں پہلے میرے گھر میں سے مجھے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. میں ٹوٹ گیا تھا یہاں تک کہ مجھے لگا میں بہک جاؤں گا مگر فاطمہ کو اللہ نے بیچا اور میرے ادھورے ایمان کو فاطمہ نے مکمل کر دیا. اور تمہارا ادھورا ایمان میری بیٹی ہے. مجھے فخر ہے کہ تم میرے داماد ہو. عارش بولتا چاہ رہا تھا اور موہد کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا. پھر وہ چلتا ہوا نوشین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی مگر جب میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہو تو مجھے معلوم ہوا کہ آقا دو عالم نے تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کہا. اچھا بیٹا نہیں ہوں میں مگر آج سے بننے کی کوشش کروں گا
وہ نوشین کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تو نوشین نے نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر گلے لگا کر رو دی۔ سیرت بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کب روتے روتے سوئی اسے کچھ پتا نہ چلا۔ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور اس نے جیسے ہی کروٹ لی تو کوئی سایہ سا اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی اس کا بھاری ہاتھ لبوں پر آ رکا۔ کیا کر رہی ہیں جان؟ موہد اس سب کو اکٹھا کر دیں گی کیا؟ موہد کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کے اعصاب ڈھیلے چھوڑ گئے اور ساتھ ہی موہد نے کمرے کی لائٹس آن کی تو سیرت سر جھکائے رونے لگی تھی۔ ارے کیا ہو گیا میری جان؟ موہد نے کہا۔ کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے؟ اگر گئے بھی تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ پتہ بھی ہمیں کتنا تڑپ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور موہد ہلکا سا مسکراتا، اس کا چہرہ تھوڑی سے تامے اوپر کرتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی لب رکھتا چلا گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ پتا ہے سیرت، اس اظہار کے لیے کتنا تڑپا ہوں میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ مجھے بھی لگا کہ آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا مجھے سمجھنے کے لیے۔ میں نے وہ وقت دیا، تب تک میں خود کو آپ کے قابل بنا کر آیا ہوں، ویسا جیسا آپ ایڈلائز کرتی تھی۔ آپ کو حق ہے آپ ایسا شوہر ڈیزرو کریں۔ کبھی دل میں آپ کے ملال نہ رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے لیے پچھتاوا بن جاؤں۔ تھینک یو، اس راستے پر تم نے مجھے چلنے کے لیے راہ دکھائی۔ وہ ہولی ہولی بول رہا تھا اور سیرت سرشار سی ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ کبھی بھی انسان کا ظاہر نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے بتانے کے لیے کہ اگر آپ راہ راست پر ہیں تو اس بات پر مغرور مت ہو کیونکہ اس میں آپ کا کمال نہیں۔ اللہ پاک اگر چاہے تو کسی کو بھی اس راہ پر لا سکتا ہے اور آپ کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنے لب رکھ بولے جو جا رہی تھی اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے ایسا ہم سفر دیا، اور دل بے اختیار کہہ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 10 سال بعد لندن کا آڈیٹوریم کھچا کھچ لوگوں سے بڑا تھا۔ مشہور اسکالر پروفیسر حافظ موہد کی لوگ راہ تک رہے تھے۔ وہ سب سے پہلے قطار میں فیملی سمیت بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور بیٹی زینب بھی بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر آیا، اس نے اپنا لیکچر سٹارٹ کی دیا۔ دعا کیجیے اگر ہم نے راہ راست مل چکی ہے تو اللہ اس پر استقامت بھی دے۔ صراط مستقیم صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ ان پر استقامت کا نام ہے۔ جب استقامت ہو تو اللہ پاک خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائے گا۔ استقامت صراط مستقیم کے مستقیم سے نکلا ہے۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو، یعنی صدیقین، نبیین، متقین کا راستہ۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ خوش الحانی سے سورت رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ پورے ہال میں ایک سناٹا تھا، ہر ایک مسمرائز سے اس خوبصورت آواز کو سن رہا تھا اور سیرت نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے ہم سفر کو دیکھ رہی تھی۔